लो मोबाइल। कितनी देर बात करनी, कहाँ गया था? 20 मिनट 20 मिनट 20 अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना आज़मन निकाहि बरका ऐसरुहु मऊना औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, मैं इंशाअल्लाह 18 से 20 मिनट बात करूँगा और मैं जिस टॉपिक पर इस वक्त बात करना चाहता हूँ वो ये है कि निकाह को आसान रखें, ये शरीयत की पॉलिसी है। तो शरीयत ने उस पर क्या क्या चीज़ें लगाई कि निकाह आसान रहे, क्योंकि ये एक बड़ी लॉजिकल बात होती है कि जो पॉलिसी हो उसी के तहत कानून बनाया जाए। पॉलिसी अगर स्ट्रांग है तो फिर कानून भी उसी लिहाज से होगा। जब पॉलिसी ये बना दी गई कि निकाह को आसान करो मुसलमानों, तो सारा वो सिस्टम अडॉप्ट किया जाएगा, वो तरीका अख्तियार किया जाएगा कि जिससे निकाह आसान हो जाए। तो हम एक एक बात करेंगे और आप सब लोग ये सोचते रहें कि ये हमारे लिए मुश्किल क्यों भरा हुआ है, इसमें कौन कौन सी चीज़ हम इस आसानी के ख़िलाफ़ कर रहे हैं जिसकी वजह से ये मामला बिगड़ा हुआ है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि निकाह के लिए कोई भी दो के अलावा शर्त अल्लाह के रसूल ने नहीं रखी। दो ही शर्त है। पहली शर्त ये है कि दोनों राज़ी हों कि मैं शादी करना चाहती हूँ, और दूसरी शर्त ये है कि दो मुसलमान गवाह मौजूद हों। इसके अलावा आप जो कुछ भी कर रहे हैं, महर बतौर फ़राइज़ के नहीं है, महर का ज़िक्र हो जाए तो ले दे करके अगर समझ आए तो 3 बातें हो गई। इसके अलावा आप जितना कुछ कर रहे हैं, मौलवी साहब का होना ज़रूरी है, कादी साहब का होना ज़रूरी है, ये सब गैरों से हमने पकड़ा। जैसे उनके यहाँ बगैर पंडित के विवाह नहीं हो सकता है, ऐसे हमारे यहाँ भी बगैर मौलवी के निकाह नहीं हो सकता। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो हम पढ़ रहे हैं, मौलवी साहब निकाह पढ़ेंगे, सुन्नत है, इसको फ़र्ज़ करार नहीं दिया गया कि अगर मौलवी नहीं मिला तो निकाह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर आसानी ख़त्म हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, निकाह के लिए उम्र की कैद नहीं रखी गई। कोई भी उम्र वाला लड़का और लड़की का निकाह किया जा सकता है, चाहे वो 1 साल का हो और वो चाहे 100 साल का हो, चाहे जितना हो। क्योंकि जैसे ही आप उम्र की कैद रखेंगे, उस कैद की बुनियाद पर डिले होना शुरू होगा। लिहाजा शरीयत ने इसको ओपन रखा, खुला हुआ रखा कि जो मुनासिब समझो उस उम्र में तुम निकाह कर सकते हो। नंबर 3, कोई भी रस्म जो आप कर रहे हैं, मंगनी है तो फलां है तो हल्दी है, ये सब आपकी भारतीय एडिशन है। इस्लाम का भारतीय एडिशन अलग है, इस्लाम का अरबी एडिशन अलग है। हम भारतीय लोगों ने इस्लाम का भारतीय एडिशन बना रखा है, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल को झेलना पड़ता है। इस्लाम ने इसकी कोई बात नहीं की है। हुबली में, और ख़ासकर मुझे नहीं मालूम कर्नाटक की क्या हालत है, अब जैसे इसमें आपको दावत देनी है, औरतें नहीं आएंगी जब तक औरत ना बुलाने जाए, और मर्द नहीं आएंगे जब तक मर्द बुलाने न जाए। दोनों बातें गलत हैं। मैं इतना लोगों से बोलता हूँ कि आपने फ़ोन कर दिया ना, आपकी ज़बान मेरे लिए मिलने से ज़्यादा अफजल है। आपने कार्ड भेज दिया और मैंने रिसीव कर लिया, इसका मतलब मुझे मिल गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 आदमी आवें और मौलाना सिराज को जब सलाम करेंगे तब जा कर के मामला बनेगा। ये आपने लगाया, नंबर 1। नंबर 2, उससे भी बड़ी बात कहने जा रहा हूँ कि किसी की शिरकत ज़रूरी नहीं है।
वली की हैसियत से वालिद मौजूद रहे, बकिया किसी का शरीक होना कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, हबीब मुस्तफ़ा से बड़ी किसकी शख्सियत है? कोई नहीं। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मदीने में रहते हुए, और मदीना कोई हुबली की तरह बड़ा शहर नहीं था, छोटा सा शहर था। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शादी की और हबीब मुस्तफ़ा को नहीं पूछा। सैयदुल अंबिया हैं, क्यों? क्योंकि निकाह में किसी का भी दावत में आना, शरीक होना, इस्लाम ने उसको क्या किया है? कंपलसरी किया है। ठीक है, आप पूछ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं शादी क्यों लेट हो रही है, नहीं वो मामू को छुट्टी नहीं मिल रही दुबई से, खालू अमेरिका में है इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, ये सब शादी को डिले। जब इसने कहा शादी को जल्दी करो तो फिर ये क्यों कहेगा कि मामू नहीं शरीक होंगे तो खालू नहीं शरीक होंगे तो शादी नहीं। लिहाजा किसी की शिरकत को उसने क्या किया, कोई भी शर्त नहीं रखी। शादी में कार्ड का कोई निज़ाम नहीं है। आप जो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं कार्ड पे, अब तो माशाल्लाह पूरी पूरी किताब आती है, कार्ड नहीं रहता है, किताब रहती है इतनी मोटी मोटी, और सिर्फ एक ही बात है कि फलां तारीख को निकाह है। वही उतनी बात बतानी है जिसके लिए आपने एक कार्ड को 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, अल्लाह मालूम कितने कार्ड छपता है। मैंने भी 2 शादियाँ अपनी बेटी की है, व्हाट्सएप पर डाल दिया कि भाई फलां तारीख को शादी है, जो आ जाएगा, दावत कुछ भी नहीं है मेरी तरफ से कि आप आएंगे तो हम खाना खिलाएंगे, हमारे पास खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। आपको निकाह की महफिल से दिलचस्पी है तो आप शामिल हो जाएं। और किसी के घर नहीं गया, ना मैं जा सकता था। हुबली में मेरे ताल्लुकात इतने हैं कि 1 साल तक मैं घर घर के दरवाजे पे जा कर के सलाम मारूं तो भी नहीं पहुंच पाऊंगा। लिहाजा एक बात कर दिया, जिसको आना हुआ शरीक हो गया, जिसको नहीं आना तो मैंने किसी से कहा नहीं कि यार तुम मेरे इतने इतने दोस्त हो, तुम नहीं शरीक हो। क्यों? जब अब्दुर्रहमान बिन औफ ने नबी के ने मेरे मौलाना सिराज की क्या हैसियत क्या है, कुछ भी नहीं, लिहाजा उसने इसको लाजिम करार नहीं दिया। जो मैंने हदीस पढ़ी है ना कि बेहतरीन बरकत वाला निकाह वो है कि जिसमें मशक्क़त कम। इसके बाद निकाह में किसी भी किस्म का कोई खर्चा नहीं, जो कुछ कर रहे हैं वो आप अपने तरफ से कर रहे हैं, कोई खर्चा नहीं। दुल्हा के ऐसी भी शादी हुई है दारुल देवबंद में कि एक ही जोड़ा कपड़ा था और शादी हो गई लड़के की, इसलिए कोई लिबास की कैद नहीं लगाई गई, कोई कपड़े की कैद नहीं लगाई गई। पैसा खर्च, क्योंकि पैसा भाई लड़की वाले क्या बोलते हैं, अभी इंतज़ाम नहीं हुआ। किस चीज़ का इंतज़ाम नहीं हुआ? पैसे का इंतज़ाम नहीं हुआ। और क्या नहीं हुआ है भाई? जब एक लड़की बालिग हो गई, वो शादी उसके वालिद करना चाहते, कोई भी खर्चे की ज़रूरत ही नहीं है। तो खर्चा आपने अपने सर मढ़ा है। और हर मिडिल क्लास का तबका बगैर कर्जा लिए शादी नहीं करता, ये भी नोट करना है। जितने मिडिल क्लास के लोग हैं सबको कर्जा लेना है, कुछ लोगों को सूद पे लेना है कर्जा, फिर कहते हैं कि लड़की खुश नहीं है, सूद पे लेकर के शादी की जाएगी तो सूद की जो बरकत होती वो हो जाएगी, बरकत जो होना चाहिए वो हो जाएगा। भाई जब अल्लाह और उसके रसूल के तहत, उसकी बात के तहत शादी करें तो बरकत देता कौन है? अल्लाह देता ना। बरकत किसके तरीके में आती है? रसूल के तरीके में आती है। रसूल के तरीके से हट करके करना है, अल्लाह बरकत देता है। दोनों की नाफरमानी करना है और रिस्पेक्ट करना है कि बरकत हो जाए। बरकत किसी के बस में नहीं है, बरकत अल्लाह देता है। इसी तरीके से अब जैसे वलीमा है, वलीमा को सुन्नत करार दिया गया है, वाजिब नहीं है। कोई आदमी जानबूझकर कहता है मैं वलीमा नहीं करूँगा, कोई गुनहगार नहीं है। अच्छा, और वलीमा में ये कहाँ लिखा है कि बिरयानी जब तक नहीं पकेगी तब तक वलीमा नहीं होगा? 5-6 आदमी, 2-4 आदमी अगर जैसे असर के बाद मिसाल के तौर पर चाय पे बैठते हैं, खारा रख लिया, बिस्किट रख लिया और आपने इस नियत की और बता दिया भैया ये वलीमा है, वलीमा हो जाएगा। ये तो आपने वलीमे के सारे जो किए हैं खर्चे, शरीयत ने कोई चीज़ को लाजिम नहीं करार दिया। ये अलग बात है कि वलीमा सुन्नत है, करना चाहिए, लेकिन जिस वजह से आप समझ रहे हैं कि ये कोई ऐसे, नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वलीमा ऐसा भी हुआ है,
سفر میں تھے, شادی ہوئی, کہا بھائی جس کے پاس جو کچھ ہے کھانے پینے کا سب لے آؤ, اور جب لگ گیا کہا بھیا ولیمہ. کیا کہا؟ ولیمہ ہے, جس کو انگلش میں کہتے ہیں ون ڈش پارٹی. ون ڈش پارٹی کا مطلب تھوڑا تم لاؤ گے, تھوڑا تم لاؤ گے, تھوڑا تم لاؤ گے, دسترخوان ایک بچھے گا اور سب لوگ بیٹھ کے کھانا کھا لیں گے. دیٹ از کالڈ ون ڈش پارٹی. ون ڈش پارٹی سے ولیمہ ہو گیا, کچھ بھی نہیں. جو اللہ کے رسول کے پاس تھا وہ آپ نے رکھ دیا, بقیہ صحابہ کے پاس جو ہوتا ستو وتو جو رہا ہوگا سوکھا آئٹم وہ رکھ دیا گیا. لہذا خرچہ کرنے کی کوئی بات نہ لڑکی کے لیے ہے اور نہ لڑکے کے لیے ہے. نکاح میں اگر کوئی شرط رکھ دی جائے, جیسے مثال کے طور پر لڑکی والے شرط رکھتے ہیں لڑکے کے اوپر کہ دیکھو بھائی میں جب تک اتنی مہر نہیں ہوگی میں شادی نہیں کروں گا, میں نہیں کروں گی شادی. تو پھر ایسی تمام شرطوں کو اس نے کیا کر دیا ہے, باطل قرار دے دیا. ایسی کوئی شرط نہیں. اور اگر رکھ لی گئی, مثال کے طور پر جیسے پاکستان کے فارم میں شاید یہ لکھا جا رہا ہے کہ میں پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کروں گا, لکھ دیا. کوئی حیثیت ہی نہیں, آپ 100 مرتبہ لکھوا لیجیے مجھ سے, مجھے کوئی ضروری نہیں کہ میں پہلی بیوی کو بتاؤں دوسری شادی کروں. تو نکاح آسان رہے, لہذا ساری شرطیں اسلام نے کیا کیا, باطل قرار دیا کہ کسی شرط کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بات میری سمجھیں, یہ کس بات پر میں کہہ رہا ہوں کہ نکاح کیسے آسان ہو. دیکھیے کیا کیا نظام بنایا شریعت نے. اسی طریقے سے جہیز ہے. جہیز نام کی کوئی چیز شریعت میں واجب لازم نہیں ہے, نہ واجب ہے نہ لازم. کوئی اپنی بیٹی کو کچھ دے رہا ہے, ٹھیک ہے, بعض لوگ اس کے بھی ناجائز کے قائل ہیں, کوئی آدمی دے دیا ٹھیک. لیکن یہ کہ آپ تلاشتے رہیں کہ جہاں موٹی رقم ملے گی وہاں شادی کریں گے, یہ تو ہم سب کے نزدیک ناجائز ہے. اور یو پی وغیرہ میں تو اتنی شرارت ہے, جب جائیں گے بارات تو کھانا فکس ہوگا, مینو ہم یہ کھاتے ہیں, بڑے کا نہیں کھاتے. اور یہاں کبھی زندگی میں چھوٹا نہیں کھائے ہیں. جب بارات جائیں گے تو ہم بڑے کا نہیں کھاتے ہیں, اور یہاں زندگی بھر بڑا کھائے ہیں. وہاں پہ جا کر کے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ کھانا ہونا چاہیے. کیا کہتے ہیں جملہ, جو شریف لوگ ہیں ہم جیسے لوگ, کہ جہیز آپ کچھ بھی نہ دیں لیکن ہمارے آنے والوں مہمانوں کی بڑی عزت کریں. ہمیں اپنے دروازے پہ عزت کرو نا, دوسرا کا دروازہ ہو, دوسرے کا پیسہ ہو, مہمان ہمارے ہو اور عزت کرو. یہ کیا بات ہوئی بھئی, ہمارا دروازہ ہو, ہمارا پیسہ ہو اور ہم عزت کریں تب تو اچھا لگا نا. دروازہ آپ کا, پیسہ آپ کا, اور ڈیمانڈ کس کی ہے, تیسرے آدمی کے کہ ان کی عزت کرو. بے تکی بات ہے. لہذا ایک منٹ, اے بھیا ایک منٹ بیٹھ جائیں, سب کوئی یہ بھی جو ہو رہا ہے یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے. یہ جو دفتر, کیونکہ نبی کے مداخلہ کے زمانے میں دفتر, ابھی بھی یو پی میں دفتر 50% ہے ہی نہیں. یہ جو ہم نے لگا رکھا ہے دفتر کا چکر, پھر دفتر میں جس مسجد کا ہوگا اس کو چندہ دیا جائے تو پھر فلاں کو چندہ, یہ سب ہمارا اپنا بھارتی ایڈیشن ہے. آپ کیوں یہ کرتے چلے آ رہے ہیں, کیونکہ ایسی باتیں آپ کو بتائی نہیں جا رہی. ہم نے شانتی کا ٹیبلٹ کھا رکھا ہے. اچھا, چونکہ ہم کو بھی پیسہ ملتا ہے تو ہم کیوں بولیں گے ان سب چیزوں کے خلاف؟ بیوقوف ہیں ہم, کیوں بولیں گے؟ نہیں بولیں گے. تو بہت سی چیزوں کے پیچھے پیسہ. بریلوی علماء ہمارے ماشاءاللہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ 100 روپے والا نکاح پڑھیں یا 500 روپے والا نکاح پڑھیں یا 1000, ایسے بڑھتا جاتا ہے. تو ایک دو ابھی ہم گئے تھے کافی دن کے لیے تو کئی شادی, تو میں نے ایک ساتھ سے پوچھا یہ پیسے کے لحاظ سے نکاح میں کیا فرق آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ 5000 روپے دیں گے تو ہم ان کو 7 کلمہ پڑھوائیں گے, اور اگر 5000 دیں گے تو 5 کلمہ پڑھوائیں گے, اور اگر 3000 دیں گے تو 3 ہی کلمہ پڑھوائیں گے, اگر 1000 دیں گے تو 1 ہی کلمہ پڑھوائیں گے. یہ ہے مسلمانوں کی. ایسے ہمارے اوپر اللہ نے ذلت نہیں تھوپی ہے. دیکھیں ایک جملہ بول رہا ہوں, آپ کی عزت کا دار و مدار حبیب مصطفیٰ کی پیروی میں رکھا ہے اللہ. ہم سے اللہ کو کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے, کیونکہ آدم کی اولاد سیتا رام بھی ہیں, اور آدم کی اولاد جان بھی ہے, اور آدم کی اولاد محمد احمد بھی ہے.
آدم کی سگی اولاد ہے، کوئی سوتیلی نہیں ہے۔ آپ کو جس سے دلچسپی صرف اس بات پر ہے کہ آپ اس کے حبیب کے پیروکار ہیں اور ان کی بات مانتے، لہذا وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور اگر یہ صفت ختم ہو گئی تو پھر سیتا رام سے بغض رکھے، جان سے بغض رکھے اور عبداللہ سے محبت کرے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے انصاف کے خلاف ہو گیا نا۔ لہذا سارا معاملہ یہاں پہ خراب ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ابھی میں نے بتایا کہ نکاح کے لیے کسی قاضی، کسی عالم کو کی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، سنت طریقہ ہے، آپ کر لیں۔ مسئلہ بیان کر رہا ہوں فتوے کی زبان میں۔ اگر گھر میں لڑکی بیٹھی ہوئی اور 2-4-10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکا بھی بیٹھا ہوا ہے، اور اگر لڑکا یہ کہے کہ اگر یہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں تو میں راضی ہوں، لڑکی کہ اگر تم راضی ہو تو ہم بھی راضی ہیں، نکاح ہو گیا۔ نہ وہاں پہ خطبہ پڑھا گیا ہے، کچھ بھی نہیں، آپ مہر کا ذکر کر لیں، شرعی لحاظ سے نکاح ہو گیا۔ میں نے ابھی 2-4 سال پہلے میں نے اپنے گاؤں میں ایسے نکاح پڑھوا دیا، ایک دم ایسے ہی نکاح پڑھوا دیا۔ آپ کیا کہتے ہیں، ارے وہ پوچھنے نہیں آئے، ابھی تو آپ جائیں گے پوچھنے یہ سب سنت کے خلاف ہے۔ یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ ایک طرف اسلام بولے کہ پردہ بہت ضروری ہے اور دوسری طرف نکاح کے موقع پہ بولے کہ 4 آدمی غیر محرم جاؤ اور عورتوں کو دیکھو، یہ ہمارا نظام ہے۔ رسول کا نام آتا تو اتنا زور سے چومتے ہیں کہ مسجد گونج جاتی ہے، اور جب رسول کو ماننے کی بات نہیں، اصل ہے رسول کی ماننے کی بات۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حبیب مصطفیٰ نے اجازت مانگی۔ کون گواہ موجود ہے؟ کسی بڑے عالم سے پوچھ لو جس پر آپ کو اعتماد ہو، کہ جب نبی نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ بیٹی تیرا نکاح میں فلاں سے کر رہا ہوں، تو وہاں پہ گواہ کون تھا؟ کوئی گواہ نہیں، گواہ یہاں ضرور ہے۔ جب لڑکا بولے کہ میں نے قبول کیا، اس وقت منیمم 2 چاہیے، اور بقیہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں جس کے کان میں ان کی آواز جائے گی سب ساکشی۔ یہ تو احتیاطاً لکھ دیا گیا ہے کہ پتہ نہیں اس وقت کسی کو یاد رہے، کوئی معاملہ ہو تو وہ 2 آدمی تو معلوم ہو گیا یہ 2 شریک تھے، ورنہ اس رجسٹر کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ جو حیثیت ہے وہ زبان کی ہے۔ اسی طریقے سے بارات کا کوئی تصور نہیں۔ بارات لفظ کی عربی بھی کسی کو نہیں معلوم ہے، یہ بھی بتا دے رہا ہوں آج۔ جا کر کے منجد میں دیکھ لینا یا کسی بڑے عالم سے جو عربی داں اس سے پوچھ لینا کہ بارات کی عربی بتا دیجئے۔ بارات کیوں؟ رسول عربی نے اگر بارات کا کانسیپٹ دیا ہوتا تو بارات کے لیے عربی لفظ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا۔ جیسے 11ویں آپ کرتے ہیں، 11ویں کی بھی عربی موجود نہیں ہے، کیونکہ رسول عربی نے کبھی 11ویں کی ہوتی تو 11ویں کی عربی موجود ہوتی۔ یہ تو خود بتا رہا ہے امپورٹ ایکسپورٹ ہوا ہے۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر ولی نہیں موجود ہے، ولی تو مین باپ ہوتا ہے، اگر باپ نہیں ہے تو آسان رہے۔ اب باپ نہیں ہے، کوئی مسئلہ پھنس جائے تو اس نے شریعت نے وکیل بنانے کی پرمیشن دے دیا کہ بھائی کوئی وکیل بن جائے۔ بعد باپ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، نہیں جا سکتے ہیں وہاں، ٹھیک ہے آپ وکیل بنا دیجئے کسی کو، وہ جا کر کے پوچھ کر کے آ جائے۔ جب وکیل پوچھنے جائے گا تو گواہ لازم ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیں۔ اگر باپ خود ولی ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح کیا یہیں ہبلی میں، اب عورتیں سب انتظار کر رہی ہیں کہ پوچھنے آ رہے ہیں لوگ، اور میں پوچھ چکا ہوں 12 گھنٹے پہلے ہی، صبح ہی پوچھ لیا کہ تمہارا نکاح فلاں لڑکے سے ہم آج کریں گے عصر کے بعد انشاءاللہ۔ اب پورے محلے کی عورتیں سب جمع ہیں کہ مولانا صاحب کے یہاں دیکھیں کیسے پوچھنے آتے ہیں، غیر محرم محرم کے چلاتے رہتے ہیں، یہ تو دیکھیں کتنے مرد یہاں محرم آتے ہیں، وہاں کوئی گیا ہی نہیں، سارا پلان فیل ہو گیا۔ لہذا عملی شکل میں سنت نکاح ہے، لہذا ولی اگر موجود نہیں ہے تو اس نے کیا کر دیا ہے، اللہ کے رسول نے اس کی جگہ پہ وکیل کی بات کر دی ہے کہ وکیل۔ اچھا، ایسے آدمی کو وکیل بناتے ہیں جو وکالت نہیں کر سکتے، مدعی کی بات۔ اچھا، آپ اپنا مقدمہ ایسے وکیل کو دے دیں گے کہ تم لڑو تاکہ ہار جاؤ، نہیں کبھی کوئی کبھی ایسا وکیل بنایا آج تک؟
ایک مرتبہ نہیں سوچتے کہ جس کو وکیل بنا رہے ہیں یہ بیچارہ وہاں جا کر کے بات کر پائے گا کہ نہیں، بول پائے گا کہ نہیں. ارے وکیل ایسے آدمی کو بنانا ہی ہے کہ کم سے کم وہاں بات کر سکے کہ بھیا بیٹی سے بول دے کہ بیٹی تیرا نکاح فلاں سے ہو رہا ہے، اتنی مہر ہے، ہم لوگ گواہ ہیں. اب دیکھیے وکیل کیا جہالت کرتا وہاں جا کر کے، بولو ماں، تمہیں بولتے نہیں، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ کنواری لڑکی کی خاموشی خود یس ہے. جب تک کنواری لڑکی نو نہیں بولے گی تب تک نو نہیں ہے. لیکن یہ کیونکہ یہ وکیل ہوتے تب ان کو معلوم ہوتا نا، یہ تو تم نے وکیل بنا دیا ان کو. وہ جب تک اس کو بلوا نہیں ہلیں گے تب تک وہاں سے ہلیں گے نہیں. جہالت کی ساری باتیں ہیں. بہرحال نہ اسلام میں نکاح کو اگر آسان بنایا ہے تو سارے نظام رکھے ہیں، نہ کوئی باجا ہے، نہ گاجا ہے، نہ دھوم دھڑکا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں ادھر آ جائے. یہ بھیا کون ہے؟ دولہا ادھر آ جائے، سامنے بیٹھ. یہ کا لگا رہا نہیں چل رہا، اس کو لگا ٹھیک ہے چل رہا. جس کے دلہا جو ہے محمد فیضان عابد صناف ریاض احمد خان، دلہن بیوی جبیریہ ڈاکٹر عبد المجید خان پٹھان، وکیل جو ہے ظفر اللہ خان ہیں ادھر، گواہ اول عبداللطیف خان عبدالرحمان خان پٹھان، گواہ ثانی مختوم حسین علاؤ الدین ندیم اللہ، ولی دلہا ناجید خان عبدالرحمان خان پٹھان. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وقال عليه الصلاة والسلام من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. وقال عليه الصلاة والسلام إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي. وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي. وقال ومن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب دلہا محمد فیضان آل دفعہ صنف ریاض احمد خان میں اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق جناب ظفر اللہ خان کے وکالت سے اور جناب عبداللطیف اور جناب مکتوم حسین ان دونوں بھائیوں کی گواہی سے حاضرین مجلس کے روبرو 30 تولہ سونا .780 مہر معجل یعنی مہر نقد کے عوض میں دلہن بی بی جبیریہ ڈاکٹر عقیل خان کو آپ کے مٹھانے دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکم فی خیر. حاضرین دلہا دلہن للو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالديك وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہمارے گنہگار ہیں، بڑے خطاکار ہیں، بڑے نافرمان ہیں، بڑے قصوروار ہیں. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، تمام خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے اللہ ہم تماموں کو تیرے دین کا 100% زندگی گزارنے کے توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ تمام عالم میں دین کے ہوا کو عام فرما دے، دین کے ہوا کو جائے کو ساری فرما دے. تمام عالم سے اللہ دین کو ختم فرما. اے اللہ دین کو ہر گھر کے ہر پل میں 100% داخل فرما دے. گرم سے دین کی سوراخوں کو بند فرما دے. روح نماز کو زندہ فرما، تلاوت قرآن کو زندہ فرما. صبح شام اے اللہ تیرے ذکر کو جاری فرما دے. اے اللہ تمام کا اے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ایمانی کیفیت کے ساتھ زندگی گزارنے کے توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ قبر کی منزل آسان فرما، خود سے رات کا راستہ سب سے پار فرما دے. اے اللہ جہنم کی دہک کی آگ سے ہماری حفاظت فرما، جنت الفردوس میں ہمارا داخلہ نصیب فرما دے. اے اللہ آج اس کا قبول فرما. اے اللہ آج ایک ناتوا بندے اور ناتوا بندی کے درمیان میں وہ تعلق قائم ہوا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کے درمیان سے لے کر آج تک اللہ بہت سارے مرد عورتوں کے درمیان میں اے اللہ یہ تعلق قائم ہوا ہے. اے اللہ ان کے نفوس کو اے اللہ پاک فرما دے. اے اللہ ان کے آپس میں اے اللہ الفت اور محبت کو ڈال دے. اے اللہ ان کی تمام نسلوں میں برکت نصیب فرما دے. اے اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دے. اے اللہ اس نکاح کو آپس کے خاندانوں کے محبت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ناچکیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ عداوتوں سے ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ ہم کچھ مانگنا بھی آتا ہے، جو مانگا ہے اسی بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا اپنے شان کے مطابق عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی رہ کی دعائیں مانگی ہیں اس میں ہمارا احسان نصیب فرما. جتنے بھی شر سے پناہ مانگی ہیں اے اللہ تمام شر سے ہماری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.